فارمیٹنگ ڈیٹا سے متعلقہ ہے ایکسل میں. سیل بارڈرز کہلائیں گے, ٹیکسٹ کلرنگ دیں گے ہم, سیل کلرنگ دیں گے, ٹیکسٹ کو الائنمنٹ کریں گے اور گریڈ لائن لگائیں گے, بولڈ ٹیکسٹ کریں گے, انڈر لائن ٹیکسٹ کریں گے, انڈینٹیشن وغیرہ اور اورینٹیشن کو ذرا دیکھیں گے. تو چلتے ہیں ایکسل کی جانب اور ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہمارا جو ٹاسک ہوگا وہ کیا ہوگا, بارڈر سیل بارڈر دینا. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ بھی ویلیو لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ پھر ہم ان ویلیوز کو اس انداز سے لکھ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب ہم فار ایگزامپل پرنٹ لینے جاتے ہیں تو پرنٹ پریویو میں ذرا دیکھیں گے آپ کو کسی قسم کا کوئی بارڈر نہیں دکھائی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب بارڈر کیسے دکھائی دے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ ان میں ویلیو میں ان کو سلیکٹ کر کے بارڈر نہیں دیں گے تو یہ بارڈر بھی نہیں آئے گا. تو ہمیں کہاں جانا ہے, ہمیں اس کو سلیکٹ کرنا ہے, سلیکٹ کر کے ہمیں جانا ہے یہ ہوم کے اوپر, اور ہوم میں ایک فیچر ہے ہمارے پاس موجود بارڈر کے حوالے سے, تو وہ ہم نے بارڈر آل بارڈر کریں گے تو آل بارڈر سلیکٹ ہو جائیں گے, یعنی ان سب پہ ہو جائے گا. اب آپ ذرا کنٹرول پی کریں اور ذرا دیکھیں تو بھی دیکھیں آپ کو لگے گا کہ جو پرنٹ ہونے جا رہا ہے کانٹینٹ یا ٹیکسٹ یا نمبرز وغیرہ وہ بارڈر ان کے اوپر اپلائی ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی یہ سارا بارڈر نہیں اپلائی کرنا تھا, میں تو کچھ ہی ویلیو پہ کرنا تھا, تو ہم بارڈر ہٹائے دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں جی صرف اسی ویلیو پہ جو یہ ہے یہ میری فائنل ویلیو ہے, یہ ریزلٹنٹ ویلیو ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر بارڈر اپلائی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بارڈر اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ بارڈر اس طرح سے فلی مطلب جیسے دیا ہوا ہے چاروں طرف سے بارڈر ویسا نہیں چاہیے, پھر انڈر لائن ٹائپ ہو کچھ. تو پھر آپ اس دوبارہ آئیں گے اور ادھر آ کر دیکھیں یہاں انڈر لائن والا فیچر بھی ہے, یہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس پہ کلک کرنے سے یہ انڈر لائن ویلیو بھی آ جائے گی. تو بارڈر کے آپ جو 4 والز ہیں باٹم لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم یہ ساری بھی دے سکتے ہیں, ان میں سے کچھ دے سکتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے, اور یہ سارے ایریا کو کور کیا جا سکتا ہے اور کچھ ایریا کو کور کیا جا سکتا ہے. یہ بارڈر سے ریلیٹڈ باتیں تھیں جو ہمیں سیکھیں. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر یہ بارڈر جو ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے یا یہ اس طرح سے ایک انداز بارڈرز کا صحیح نہیں ہے, تو آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے کہ آپ مور بارڈرز میں جائیں. ٹھیک ہے, اور مور بارڈرز میں جا کر کے یہاں آپ دیکھیں ڈاٹڈ بارڈرز بھی ہیں, ڈبل بارڈر بھی ہیں, شیڈڈ بارڈر بھی ہیں. اچھا بارڈرز کے اوپر کلر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ مختلف کلرز وغیرہ آپ اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ان ڈیزائنز کو اپلائی کر لیں. اچھا یہاں سے یہ آپ نے آؤٹ لائن بھی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کو ان سائڈ چاہیے تو آپ ان سائڈ, آؤٹ سائڈ چاہیے تو آؤٹ سائڈ. اچھا یہاں سے بارڈرز کے جو ہے نا آپ کو ٹاپ والا چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ ٹاپ والا کر دیں انیبل. اگر باٹم والا چاہیے تو باٹم والا انیبل کر دیں. اسی طرح لیفٹ وال چاہیے, اسی طرح رائٹ وال چاہیے, تو یہ جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ اس کو انیبل کر لیں گے. تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے پاس ان بارڈرز کو اپلائی کر لیا جو ہمارے پاس بارڈر یہاں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے بارڈر اپلائی کر لیا. اب آپ ذرا دیکھتے ہیں ایک اور آپشن فیچر کون سا ہے, وہ ہے جی ٹیکسٹ کلرنگ. تو نمبر 2 پہ جی ٹیکسٹ کلرنگ پہ اگر ہم ٹیکسٹ کلرنگ پہ جاتے ہیں تو پہلے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ کلرنگ کا ہے, اس پہ آپ کلک کر لیں گے. اچھا اب کلرنگ بھی 2 طرح کی ہے, یہ ساتھ میں بھی کلر دیا ہوا ہے. اگر آپ باکس کو پورے سیل کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ والا دیا ہوا ہے جی, اس کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ مینشن ہوگا فل کلر کا آپشن. ٹھیک ہے, یا پھر آپ جو اونلی ٹیکسٹ کلر کرنا چاہتے ہو ٹیکسٹ کلر. اب یہ میں نے ڈائریکٹلی اے پہ کلک کر دیا اور بائی ڈیفالٹ یہ ریڈ سلیکٹ تھا تو وہ ریڈ ہو گیا. آپ کو کلرز اور چاہیے ہیں تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں. اگر ان میں سے بھی کلر آپ کو نہیں ہے پسند آیا تو پھر آپ کیا کریں, آپ جو ہے یہ بالکل مور کلرز کا ایک فیچر ہے, یہاں ایک کچھ پلیٹس آ جائیں گی, کلر پلیٹس آ جائیں گی. آپ وہاں سے ڈفرینٹ شیڈز وغیرہ اٹھا لیں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو وہ آپ کو وہاں مل جائے گا, امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں نے جو شیڈ اٹھایا وہ شیڈ اس کے اوپر میں نے اپلائی بھی کر دیا. ٹھیک ہے, سو ناظرین اس طرح سے ہم نے یہ کلرنگ اور ٹیکسٹ کلرنگ بھی اپلائی کر دی. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے سیل کلرنگ, جو میں نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کلر ہے. ٹھیک ہے, اور اگر سیل کرنا چاہے تو بھی یہاں سے کر لیں گے, اور اسی طرح سے جیسے ہم نے ٹیکسٹ کے کلر چینج کیے ہیں تو سیل کے کلر بھی ہم ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم اپنی مرضی سے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پیج کا ہے جی ٹیکسٹ الائنمنٹ. ٹھیک ہے, ہم ٹیکسٹ الائنمنٹ کا ذرا دیکھ لیتے ہیں
کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ الائنمنٹ سے کیا مراد ہے. دیکھیں میں اس سیل کو تھوڑا سا یہاں سے بڑھائے دیتا ہوں اور اسی سیل کو تھوڑا سا یہاں سے بھی بڑھائے دیتا ہوں، تو اب یہ ایک بہت بڑا سیل ہو جائے گا. اس بہت بڑے سیل میں دیکھیں ویلیو اس ٹائم ہے کہاں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو جو ہے وہ باٹم رائٹ سائڈ بنتی ہے، یہ باٹم رائٹ یہ یہاں کہیں موجود ہے. اب اس کے بعد دیکھیں پوزیشنز کے ہیں، یہ الائنمنٹس والا دیا ہوا ہے. آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ ٹاپ پر رائٹ ٹاپ پر آ جائے گا. اسی طرح اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ لیفٹ کا ٹاپ ہے. اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ سینٹر ہے، لیفٹ کا ٹاپ کا سینٹر ہے. تو آپ کے پاس 6 پوزیشنز ہیں، آپ کے پاس لیفٹ، سینٹر، رائٹ. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہے جی ٹاپ، باٹم، مڈل اور باٹم. ٹھیک ہے، تو یہ 6 پوزیشنز ہو گئیں، یعنی لیفٹ، سینٹر، رائٹ اور پھر ہمارے پاس ہے جی ٹاپ، مڈل اینڈ باٹم. تو اگر آپ ان دونوں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ویلیو سینٹر میں بھی ہے اور مڈل میں بھی ہے. تو یہ ہارزونٹلی اینڈ ورٹیکلی ہماری یہ 6 الائنمنٹ لوکیشنز ہیں جو بن گئی ہیں، اس حساب سے یہ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ مزید دیکھتے ہیں اس میں آپ اورینٹیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس میں ٹاپک دیا ہوا ہے اورینٹیشن کا، انڈینٹیشن کا، تو وہ بھی ساتھ ہی کور ہو جائے، الائنمنٹ کے بعد ہوگا یہ نمبر 8 پہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اورینٹیشن کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ٹیکسٹ کی اورینٹیشن کو اس طرح سے کر سکتا ہوں، اس کی ڈائریکشن جیسے بھی ہے اس کو میں پراپرلی ارینج بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس ایک وے آف اورینٹیشنز ہیں، ڈائمینشنز ہیں کہ آپ کے ساتھ. اگر یہ اونلی یہ جو ہے نمبر پہ نہیں ہے، اگر آپ کچھ نمبر کے علاوہ بھی لکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو اسی طرح لکھنے دیا جائے گا. مثلا میں اسے ہٹا دیتا ہوں اور میں کچھ اور لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس انداز سے یہ ٹیکسٹ میرا ڈسپلے ہونے لگ جائے گا، کیونکہ اوپر کی الائنمنٹ جو ہے نا میں نے ورٹیکل کچھ ایسے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا میرا مطلب ڈیٹا کے آسپیکٹ سے جو الائنڈ ہوا تھا. اب اس کو مزید آپ بالکل اس میں اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ اس کی اورینٹیشن ورٹیکل رکھنا چاہیں، ہارزونٹل رکھنا چاہیں اور ڈاؤن رکھنا چاہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو یہاں سے اگر نہیں ہے مطلب ایڈجسٹ ہو رہا تو پھر آپ فارمیٹ سیل میں جائیں تو یہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس پراپرلی دیا ہوا ہے وہ ڈگری. آپ اس ڈگری کے حساب سے جتنے ڈگری آپ اس کو چاہتے ہیں اتنے ڈگری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر کیونکہ یہاں تو فکس ہے نا، آپ کے پاس 90 ڈگری ہے، 45 ڈگری ہے، ٹھیک ہے، 30 ڈگری ہے. تو یہاں آپ ایگزیکٹ جو جتنے نمبر آف ڈگریز رکھنا چاہتے ہیں اتنے ڈگریز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چیزیں جو ہے سیدھا ٹیکسٹ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس انداز سے کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو ڈائریکشن چینج کر دی اس نے. اگین جاتے ہیں دوبارہ فارمیٹ سیل کے اوپر اور پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پازیٹیولی ہمارے پاس یہ 90 ڈگری پہ آ گیا. کلیئر جی. تو یہ ہمارے پاس الائنمنٹ کے آسپیکٹس ہے اور انڈینٹیشن، یعنی اس میں کتنا لیفٹ پہ رکھنا ہے کتنا رائٹ پہ رکھنا ہے، یہ سارا ایک، کیونکہ ہم نے سینٹر رائٹ تو کر لیا تھا لیکن اب ان 6 پوزیشنز کے علاوہ بھی ہم نے اگر اپنے ٹیکسٹ کو تھوڑا سا آگے موو کرانا ہوتا ہے، مطلب سینٹر بھی ہو لیکن تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ ہو، تو یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں سینٹر بھی ہو لیکن تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہو، تو جتنا بھی آپ چاہتے ہیں اس میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، پلیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا آج. اچھا، اور اس میں جو ہے وہ ہے انڈر لائن کرنا. اگر آپ اس کو سلیکٹ کر لیے تو یہ دیکھیں یو آپشن موجود ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے یا آپ کے پاس کنٹرول یو کا ایک شارٹ کٹ کی ہے، آپ اس کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہٹانا ہے تو دوبارہ ہی کنٹرول یو کریں گے تو یہ انڈر لائن بھی ہٹ جائے گا. اچھا، بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کلک کریں گے بی کو تو کنٹرول بی بھی کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ کنٹرول بی سے وہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور کنٹرول بی سے ہی امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اٹیلک بھی اسی کے ساتھ دیا ہوا ہے، لیکن جو ہم نے آج اسٹڈی کرنا تھا وہ ہم نے ان ٹاپکس کو کیا. لیکن اس میں ایک گریڈ لائن رہ گئی آپشن، وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ گریڈ لائن آپشنس کیا ہوتی ہیں. آپ نے جانا ہے ویو میں جا کر کے ہمارے پاس موجود ہے گریڈ لائن کا آپشن. ٹھیک ہے، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ گریڈ لائن ہٹ جائے گی پوری شیٹ سے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ٹک کر دیں گے تو آپ کو یہ امپلیمنٹ ہوئی دکھائی دے گی. آپ کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک کریں گے، کہ اس کی رینج کیا ہوگی. تو آپ کو کیلکولیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے، آپ کو سیگریگیشن ڈیزائننگ میں بھی آسانی لگتی ہے، اس لیے آپ گریڈ لائن کو آپ شو کرتے ہیں
وغیرہ گریڈ لائن کو آپ نہیں شو کبھی کر سکتے۔ سو یہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے کور کی ہیں، اس کو آپ پریکٹس کیجئے گا، پریکٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔